بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں منا بھائی ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذیشان۔ دوستو، پاکستانی جاسوس سرفروشی کہانی سلسلے کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ریلوے اسٹیشن کے باہر سجی ہوئی تانگا نما گھوڑا گاڑیوں کے علاوہ بہت سے ہاتھ رکشے بھی مسافروں کے منتظر تھے۔ مجھے سوچ کر حیرت ہوئی کہ ان اونچے نیچے پہاڑی راستوں پر اتنی سخت سردیوں کے موسم میں یہ خستہ حال مزدور کئی من کا وزن کھینچ کر کیسے بھاگتے ہوں گے۔ میری ناقص رائے میں یہ انسانیت کی توہین تھی، چنانچہ میں ہاتھ رکشے والوں کو نظر انداز کر کے ایک گھوڑا گاڑی میں جا بیٹھا اور منہ مانگے دام ادا کرنے کی حامی بھر کے شارلٹ جھیل کی طرف روانہ ہوا۔ مجھے پتا تھا کہ افتخار صاحب کم از کم 15-20 منٹ کے وقفے سے میرا پیچھے آئیں گے، لہٰذا میں نے ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کی کوشش نہیں کی۔ ابتدائی گفتگو میں ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ گاڑی بان کا ہاتھ ہندی کے معاملے میں کچھ تنگ ہے، لہٰذا میں نے اسے چونچ لڑانے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی اس نے مجھ سے بات کرنے کی زحمت کی۔ اس نے مجھے منزل کے نزدیک ایک مقام پر اتارا اور ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ اس سے آگے مجھے پیدل فاصلہ طے کرنا ہوگا۔ میں نے اسے بھاڑا ادا کیا اور سردی کی لہر کا مزہ لیتے ہوئے سست قدموں کے ساتھ جھیل کی طرف روانہ ہو گیا۔ چاروں طرف طاری سناٹے اور فضا میں بسی ٹھنڈک کے باوجود شارلٹ جھیل انتہائی دلکش مقام ثابت ہوئی۔ اس وقت بمشکل 8-10 سیاح وہاں موجود تھے، تاہم مجھے یقین ہے سرسبز پہاڑیوں میں گھری یہ جھیل یقیناً موسم گرما میں ان گنت سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہوگی۔ خصوصاً کناروں پر جھیل میں جھکے درخت تو بہت ہی حسین لگ رہے تھے۔ پل نما بند سے جائزہ لینے پر مجھے ان درختوں پر اکا دکا بندر بھی نظر آئے، جو اس سردی میں نظر آنا کافی حیرت کی بات تھی۔ اس وقت وہاں 1 درجن کے لگ بھگ سیاحوں کا ایک گروہ پہنچا اور اس کے ساتھ ہی وہاں کا سکون دھرم بھرم ہو گیا۔ وہ شاید کسی کالج یا یونیورسٹی کے طلبہ تھے، کیونکہ ان میں سے زیادہ تر نوجوان تھے۔ جب ان سب نے شور مچاتے ہوئے بلند پلیٹ فارم کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کیں تو میں نیچے اتر آیا، جہاں سامنے ہی چائے اور کھانے پینے کی چیزوں کے 2 کھوکے موجود تھے۔ میں ایک چائے کا کپ لے کر ایک طرف جا بیٹھا۔ کچھ ہی دیر میں مجھے افتخار صاحب اس طرف آتے دکھائی دیے۔ وہ ایک گھوڑا گاڑی پر سوار تھے، جس کا مالک گھوڑے کے آگے آگے بھاگ رہا تھا۔ جھیل کے پاس پہنچ کر انہوں نے گھوڑے والے کو ادائیگی کی اور اتر کر چائے کے کھوکوں کی طرف آ گئے۔ میں نے ان کی طرف بڑھنے کی کوشش نہیں کی، تاہم انہوں نے وہاں پہنچتے ہی مجھے دیکھ لیا تھا۔ کچھ دیر رکنے کے بعد وہ جھیل کے کنارے کنارے گھرے درختوں کے درمیان بنے راستے میں آگے بڑھنے لگے۔ ان کی روانگی کے صرف 5 منٹ بعد ہی میں اسی راستے پہ چل دیا۔ دن کا وقت ہونے کے باوجود اس راستے پر شام کا سا عالم تھا۔ جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا جھیل کا شور شرابہ معدوم ہوتا گیا، حتیٰ کہ بالکل سناٹا چھا گیا۔ اچانک ایک دوستانہ آواز نے مجھے پکارا، او بھیا اس طرف۔ وہ افتخار صاحب تھے، جو جھیل کی طرف جانے والی ایک پگڈنڈی پر میرے منتظر تھے۔ انہوں نے مجھے گرم جوشی سے سینے سے لگا کر میرا استقبال کیا۔ کیسا رہا رات کا ایڈونچر؟ انہوں نے جھیل کے کنارے سے محض چند فٹ کے فاصلے پر پڑے شہتیروں میں سے ایک پر مجھے بٹھا کر سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ اور یہ اس طرح ہنگامی ملاقات کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ یقیناً کوئی خاص بات ہوگی۔ میں نے اپنا جوش دبانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، خاص نہیں، خاص الخاص بات جناب۔ آپ یہ بتائیے، کیا آپ نے سچن بھنڈاری کو بھیجی گئی مطلوبہ فائلوں اور دستاویزات کی فہرست میں INS وکرانت کے کماندار کیپٹن ایس پرکاش کی کسی تحقیقاتی رپورٹ کے فوٹوگرافز کا بھی مطالبہ کیا تھا؟ میری بات سن کر افتخار صاحب واضح طور پر چونکے۔ وکرانت کا کمانڈر کیپٹن ایس پرکاش کو بنایا گیا ہے؟ کیا واقعی؟ میں نے پرجوش لہجے میں کہا، اگر آپ اسے جانتے ہیں تو سن لیجئے کہ اسے نہ صرف وکرانت کا کماندار بنایا گیا ہے، بلکہ اس نے INS وکرانت کی ساخت میں موجود نقائص اور دیگر تکنیکی مسائل کے حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ بھی حکام والوں کو پیش کی ہے، جس میں اس نے وکرانت کی کارکردگی پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اسے ایک سفید ہاتھی قرار دیا ہے۔ افتخار صاحب نے شاید اپنے تحمل کی آخری حد استعمال کرتے ہوئے میری بات مکمل ہونے کا انتظار کیا تھا۔ میرے منہ سے آخری لفظ نکلتے ہی وہ گویا پھٹ پڑے۔ او مائی گاڈ، تم نے اس رپورٹ کی پوری فوٹوگرافی کی ہے نا؟ تم نے وہ رپورٹ توجہ سے پڑھی ہے نا؟ میں نے ان کی کیفیت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا، جی ہاں جناب، ایک ایک لفظ بہت غور سے اور سمجھ کر پڑھا ہے، ہر صفحے کی پوری احتیاط سے اور کئی بار فوٹوگرافی کی ہے۔ انہوں نے اٹھ کر مجھے ایک بار پھر سینے سے لپٹا لیا۔ یہ تو کمال ہو گیا،
بھائی شاید تمہیں اندازہ نہیں کہ تم نے کتنا بڑا کام کر دیا ہے۔ شاید تمہاری یہی کاوش ہمیں وکرانت نامی اس ناگ کا سر کچلنے کے قابل بنا دے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ میں نے ان کا جوش کچھ ٹھنڈا ہونے کا انتظار کیا اور پھر پرسکون لہجے میں کہا، لیکن جناب یہ وہ اطلاع نہیں ہے جس کی وجہ سے میں نے آپ کو اتنی افراتفری میں ملاقات کی زحمت دی ہے۔ انہوں نے حیران نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے پرسکون لہجے میں بتایا، کیپٹن ایس پرکاش نے اپنے حکام بالا اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ جہاز سے متعلق تمام مسائل اور نقائص کا جلد از جلد تدارک یقینی بنایا جائے تاکہ وہ سال کے آخری مہینے میں کھلے سمندروں میں سفر کر کے گوا کو پرتگیزیوں کے قبضے سے چھڑا کر ہندوستان میں ضم کرنے کے لیے کیے جانے والے آپریشن وجے میں بلا خوف و خطر حصہ لے سکے۔ میری توقع کے عین مطابق یہ انکشاف سن کر افتخار صاحب بری طرح چونکے۔ میں نے اپنی بات دہرائی، جی آپ نے درست سنا، دسمبر کے مہینے میں ہندوستانی فوج گوا پر قبضہ کرنے کے لیے زمینی، فضائی اور بحری حملہ کرنے والی ہے، جس کا خفیہ نام کیپٹن ایس پرکاش کے مطابق آپریشن وجے رکھا گیا ہے۔ اس آپریشن میں INS وکرانت بھی شریک ہوگا۔ افتخار صاحب گویا کسی خواب سے جاگے۔ یہ تو واقعی دھماکہ خیز انکشاف ہے۔ پرتگال 451 سال سے گوا اور گرد نواح کے علاقوں پر راج کر رہا ہے اور اپنا تسلط برقرار رکھنے کے لیے بھرپور مزاحمت کرے گا، لہٰذا خون ریز جنگ یقینی ہے۔ تاہم ہمارے لیے اصل دلچسپی کی بات یہ ہے کہ INS وکرانت کھلے سمندر میں کئی 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے گوا کے ساحلوں پر پہنچے گا۔ میں نے کہا، جی ہاں، اگر ہمارا ملک آئندہ 11 ماہ کے دوران ایک یا زائد آبدوز حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس سمندری بلا کو ہماری سلامتی کے لیے خطرہ بننے سے پہلے ہی غرقاب کیا جا سکتا ہے۔ یہ اطلاع فوری طور پر پاکستان پہنچائیں تاکہ بلا تاخیر آبدوز کی خریداری یقینی بنائی جا سکے۔ میں نے افتخار صاحب کے چہرے کی چمک اچانک ماند پڑتے دیکھی۔ مجھے لگا کہ میری بات سے انہیں دکھ پہنچا ہے۔ قدر توقف کے بعد انہوں نے پسمردہ لہجے میں کہا، میں یقیناً آج ہی یہ اہم ترین اطلاع پاکستان میں اپنے اعلیٰ حکام تک پہنچا دوں گا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ آبدوز کی ہنگامی بنیادوں پر خریداری کا کوئی امکان ہے۔ ان کی مایوس کن بات سن کر مجھے ذہنی دھچکا لگا۔ میں نے ان کے چہرے پر گہری اداسی بھانپتے ہوئے کہا، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ وکرانت کو تباہ کرنے کا ایسا شاندار موقع دوبارہ شاید پھر کبھی نہ ملے۔ اچھی خاصی مہلت ہونے کے باوجود آپ آبدوز کی خریداری کی طرف سے مایوس کیوں ہیں؟ کیا ہم اپنی سلامتی کے لیے کسی طرح بھی اتنی رقم کا بندوبست نہیں کر سکتے؟ اس پر انہوں نے تھکے تھکے لہجے میں کہا، مسئلہ مالی وسائل کی کمی کا نہیں بلکہ ہماری حکومت اور قیادت کی ترجیحات کا ہے۔ ہندوستان کی بحریہ سے لاحق خطرات کے پیش نظر آبدوز کے حصول کا منصوبہ تو کئی سال پرانا ہے، لیکن اس کے لیے رقم مختص کرنا حکومت وقت کی اولین ترجیح نہیں ہے۔ میں نے حقیقی حیرانی کے ساتھ کہا، مگر اس وقت تو ملک پر صدر جنرل ایوب کی قیادت میں فوجی حکومت قائم ہے۔ ظاہر ہے ان سے زیادہ ملک کی سلامتی کو لاحق خطرات سے کس کو ادراک ہو سکتا ہے۔ انہیں تو آبدوز کی خریداری کے لیے کسی سول حکمران سے رقم جاری کرانے کا کٹھن مرحلہ بھی درپیش نہیں ہے۔ افتخار صاحب کے چہرے پر دکھی مسکراہٹ ابھری۔ کاش معاملہ اتنا ہی سادہ ہوتا۔ تم جیسے نوجوان ہمارے ملک کا مستقبل ہیں، لہٰذا میں تم سے یہ باتیں چھپانا ضروری نہیں سمجھتا۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ طاقتور بحریہ کسی بھی ملک کے دفاع کے لیے بنیادی اہمیت رکھتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ملک کے قیام سے اب تک ہمارے ملک کے دفاع کے لیے بحریہ کے کردار کو اہمیت نہیں دی گئی۔ اچھا، کیا تم نے حاجی محمد صدیق چودھری کا نام سنا ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ پاکستان نیوی کے سابق چیف وائس ایڈمرل MHS چودھری جو شاید 2 سال پہلے سبکدوش ہوئے ہیں؟ افتخار صاحب نے کہا، جی ہاں وہی۔ آپ کو شاید معلوم نہ ہو، وہ رائل انڈین نیوی سے زیر آب بحری جنگ کے خصوصی تجربے کے ساتھ پاکستانی بحریہ کا حصہ بنے تھے اور سربراہی سونپے جانے پر انہوں نے 1954 عیسوی میں برطانیہ سے آبدوز حاصل کرنے کی سرتوڑ کوشش کی تھی، لیکن مالی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ناکام رہے تھے۔ لیکن انہوں نے بحریہ کو جدید بنانے کی کوششیں مسلسل جاری رکھی۔ افتخار صاحب غالباً خود کو پرسکون کرنے اور خیالات کو مرتب کرنے کے لیے چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئے اور پھر بات آگے بڑھائی۔ در حقیقت پاکستانی بحریہ کے پاس آج موجود برطانیہ اور امریکہ سے حاصل شدہ زیادہ تر جنگی بحری جہاز انہی کی کاوشوں کا نتیجہ ہیں، لیکن ایڈمرل چودھری بخوبی جانتے تھے کہ آبدوز کے بغیر ملک کا بحری دفاع مستحکم نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ انہوں نے 1951 عیسوی میں کراچی شپ یارڈ میں جنگی بحری جہازوں کے ساتھ آبدوزیں تیار کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن جب انہوں نے سول حکومت کی وزارت دفاع
اور وزارت خزانہ کو اپنے منصوبے سے آگاہ کیا تو انہوں نے مالی وسائل کی کمی کا عذر کر کے سیکنڈ برطانوی اور امریکی بحری جہازوں پر اکتفا کرنے کو کہا۔ قدر توقف کے بعد افتخار صاحب نے بتایا، بالآخر فوج کے اقتدار پر براہ راست قبضے کے بعد ایڈمرل چودھری نے پہلے صدر اسکندر مرزا کے دور میں بحریہ اور خصوصاً آبدوز کی خریداری کے لیے زیادہ مالی وسائل مختص کرنے کے لیے سخت جدوجہد کی، لیکن بدقسمتی سے بری افواہ سے تعلق رکھنے والے سربراہوں نے ان کی بات پر توجہ نہیں دی، بلکہ جنرل ایوب نے ان کی طرف سے آبدوز کی خریداری کی کوشش کو امریکہ کے ساتھ فوجی تعلقات خراب کرنے کی کوشش قرار دیا، جس پر دونوں میں تلخ کلامی بھی ہوئی۔ میں کسی معمول کی طرح اپنے ملک میں اقتدار کی راہداریوں میں ہونے والی ان کلشوں کا احوال سن رہا تھا اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مجھ پر اداسی اور مایوسی غالب آتی جا رہی تھی، جو میں افتخار صاحب کے چہرے پر دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا، 1958 عیسوی میں جنرل ایوب کی سربراہی میں بری، بحری اور فضائی افواج کے سربراہوں کے ایک اجلاس میں گہرے سمندر میں نیوی آپریشنز کے اخراجات پر ایڈمرل چودھری اور جنرل ایوب خان کے درمیان تکرار ہوئی، اور جنرل ایوب نے صدر اسکندر مرزا کے پاس شکایت لگاتے ہوئے کہا، ایڈمرل کے پاس ایسے دفاعی مسائل سمجھنے کے قابل دماغ ہے نہ بصیرت کہ ملک کی سلامتی کے لیے کوئی کردار ادا کر سکے۔ اس پر صدر اسکندر مرزا نے ایڈمرل چودھری کو بلایا، لیکن یہ ملاقات بھی تلخی پر ختم ہوئی اور انہوں نے بحریہ کی ضروریات نظر انداز کرنے کی شکایت کے ساتھ اپنے ادارے کی سربراہی سے استعفیٰ دے دیا۔ میں چند لمحے افتخار صاحب کے مزید کچھ کہنے کا منتظر رہا۔ بالآخر میں نے خود بات آگے بڑھائی، لیکن میرے علم میں تو یہ بات آئی تھی کہ پاکستانی بحریہ کی طرف سے جدید آبدوز کی خریداری کے لیے مختلف ممالک کے ساتھ گفت و شنید جاری ہے۔ افتخار صاحب نے اس بات میں گردن کو جنبش دی۔ خوش قسمتی سے ایڈمرل چودھری کے جانشین وائس ایڈمرل افضل الرحمان خان بھی آبدوزوں کی دفاعی اہمیت کا بخوبی ادراک رکھتے تھے، اور ان کے صدر جنرل ایوب خان سے بھی اچھے مراسم ہیں۔ چنانچہ ملکی وسائل کے اندر رہتے ہوئے آبدوزوں کی خریداری کی کوشش کی جا رہی ہیں، لیکن ملکی سربراہ کی نظر میں اس مہنگی خریداری کو قابل قبول بنانے میں انہیں نہ جانے کتنا وقت لگ جائے۔ تاہم اس دوران انہوں نے گزشتہ 1.5 سال سے بحریہ کے عملے کو امریکہ اور برطانیہ میں آبدوزوں سے متعلق معاملات کی تربیت اور مشقوں کا سلسلہ شروع کرایا ہوا ہے، تاکہ آبدوز دستیاب ہوتے ہی اسے چلانے کے لیے ہمارے لوگ پوری طرح تیار ہوں۔ میں نے اپنی مایوسی چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، یعنی INS وکرانت کے حوالے سے حاصل کردہ تمام معلومات بے سود ہیں اور فی الحال اسے کوئی خطرہ لاحق نہیں، اور وہ بے فکر ہو کر کھلے سمندر میں گوا پر حملے کے لیے جا سکتا ہے، لیکن دشمن کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر اسے غرقاب کرنے کا اتنا اچھا موقع شاید ہمیں پھر کبھی نہ مل سکے۔ انہوں نے دھیرے سے سر ہلا کر میری بات کی تائید کی۔ میں اور تم دونوں اس معاملے میں بے بس ہیں۔ اپنا فرض ایمانداری سے ادا کرنے کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں، امید اور دعا ضرور کر سکتے ہیں کہ یہ بیش بہا اطلاع ملنے پر صاحبان اقتدار ہنگامی بنیادوں پر آبدوز کی خریداری پر آمادہ ہو جائیں۔ ہم دونوں کے درمیان کچھ دیر خاموشی رہی، پھر مجھے یاد آیا کہ نشے کی حالت میں سچن کی زبان سے برآمد ہونے والی سچائی پر بھی ان سے تبادلہ خیال کرنا ہے۔ سر، میں نے سچن کا ایک بہت بڑا جھوٹ پکڑا ہے، جس سے اب تک کا تمام تر تعاون مشکوک ہو گیا ہے۔ انہوں نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں نے بات جاری رکھی، میں اس سے بار بار پوچھتا تھا اور وہ ہر بار کہتا تھا کہ کموڈور نیل کھنڈ کا دلی جانے کا فی الحال کوئی پروگرام نہیں ہے۔ اس نے کل شام بھی یہی کہا تھا، لیکن امریکی شراب کے نشے میں دھت ہو کر اس نے اگل دیا کہ اس کا باس پرسوں یعنی منگلوار کو بذریعہ ٹرین راجدھانی جائے گا۔ افتخار صاحب نے میری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ غور سے سنا اور پھر قدر تشویش سے کہا، اس کا مطلب ہے اس کی مزاحمت ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوئی، لیکن وہ اب ہمارے شکنجے میں اتنی بری طرح پھنس چکا ہے کہ وہ ہماری مرضی کے خلاف سانس بھی نہیں لے سکتا۔ ایسا کرو، تم ایک بار پھر اس کا ٹینٹوا دبا کر اس کی اوقات یاد دلاؤ اور اسے ذہن نشین کراؤ کہ ہمیں چکر دینے کی کوشش کا کتنا برا انجام ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سچن کی گوشمالی کے لیے مجھے کچھ مشورے دیے۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں ان کے ماہرانہ مشوروں کو بھرپور انداز میں استعمال میں لاؤں گا۔ کچھ دیر مزید تبادلہ خیال کرنے کے بعد وہ واپسی کے راستے پر چل دیے۔ لگ بھگ نصف گھنٹے بعد جب میں جھیل کے بند کے قریب پہنچا تو وہ مجھے کہیں دکھائی نہ دیے۔ میں نے ایک بار پھر گھوڑا گاڑی بھاڑے پر لی اور ماتھرن ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا۔ مجھے وہاں بھی افتخار صاحب کہیں نظر نہ آئے۔ نیرل قصبے جانے والی آخری ٹرین روانہ ہونے میں ابھی لگ بھگ 2 گھنٹے کا وقت باقی تھا۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک گھوڑے پر سوار ہو کر گرد نواح کے پرفضا مقامات کا چکر لگایا اور ایک ڈھابے سے کھانا کھایا۔
لائٹ ٹرین میں نیرل ریلوے اسٹیشن واپسی تک اندھیرا چھا چکا تھا اور معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ کولہاپور سے ممبئی جانے والی ایکسپریس ٹرین آئندہ نصف گھنٹے میں چلنے والی ہے۔ میں ٹکٹ خرید کر ایک طرف جا بیٹھا۔ بمبئی پہنچ کر ایک آٹو رکشہ کے ذریعے گھر پہنچا تو رات کا پہلا پہر شروع ہو چکا تھا۔ تاہم سچن سے دو ہاتھ کرنے کے لیے میرا اسی وقت نیوی نگر پہنچنا بہت ضروری تھا۔ چنانچہ میں نے اپنی پیاری ٹیکسی کو نیند سے جگایا اور کافی تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے سچن کے کوارٹر پہنچ گیا۔ وہ یقیناً مطمئن ہو چکا ہوگا کہ میں اب نہیں آؤں گا، لیکن مجھے اس کے تاثرات میں تعجب کی جھلک دکھائی دی۔ البتہ وہ میرے مزاج کی برہمی بھانپنے میں ناکام رہا۔ چنانچہ اس کی نشستگاہ میں پہنچ کر میں نے ریوالور کی نال اچانک اس کی کھوپڑی پر رکھ کر گھوڑا پیچھے ہٹایا تو اس کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا۔ وہ بمشکل بول پایا، یہ بھگوان کے لیے میں نے وہ بمشکل بول پایا یہ بھگوان کے لیے میں نے ڈپٹ کر اس کی بات کاٹی۔ لگتا ہے تم کو اپنی زندگی پر دوستو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔